اور دوسرا مجاہد، جس نے جہاد اس وجہ سے کیا کہ لوگ مجاہد کہیں، اس کی بہادری کے چرچرے ہوں، اور تیسرا سخی، جس نے سخاوت اس وجہ سے کی تاکہ لوگ دیکھیں اور سخی کہیں۔ تو پہلی شرط خرچ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی رضا، اور دوسری شرط کہ جس کو دے رہے ہو اس سے پھر دنیا کا کوئی مطلب حاصل نہیں کرنا، دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو پھر دنیا لینی ہے، یا پھر اس کو تانا دینا ہے کہ میں نے تجھے فلاں دن پیسے دیے تھے، صدقہ دیا تھا، فلاں کیا تھا، اب تو بات ہی نہیں کرتا۔ اگر یہ کرو گے تو فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، تمہارا اچھی بات کر کے کسی کو یہ کہہ دینا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ومغفرہ، اور معافی مانگ لینا، خیر من صدقہ، اس صدقے سے یہ بات کر دینا بہتر ہے، یتبعها اذی، کہ صدقہ دینے کے بعد تم پیچھے جس کے اذا لگا دیتے ہو، تکلیف دیتے ہو اس کو، جس کسی غریب کو، کسی مستحق کو، نادار کو صدقہ دیا اور پھر اس کو تکلیف دی، اور یہ بھی تکلیف میں آتا ہے صدقہ دے کے اس کی تصویر بنا لی، پھر تم نے اپنی شہرت کے لیے فیس بک پہ ڈال دی کہ میں بڑا صدقہ کرنے والا ہوں، اس بیچارے کی عزت کہاں گئی؟ تو اس سے بہتر تھا تم اس کو کچھ نہ دیتے۔ اور پھر آگے بتایا گیا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پتھر پر مٹی پڑی ہو اور ہوا چلے تو بالکل ہوا بھی چلے، اوپر سے بارش بھی آئے، اور پتھر پر کیا بچے گا؟ وہ تن کے مٹی کے ذرات جس طرح اڑ جائیں گے، اسی طرح دکھاوے کے لیے صدقہ کرنے والا اس کو بھی اللہ کے ہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اور جو لوگ ينفقون اموالهم مبتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، وتثبیتا من انفسہم، اور ان کے دل اس بات پر ثابت ہوتے ہیں کہ اللہ ہی جزا دینے والا ہے، ان کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اجر ملنے والا ہے۔ اور پھر اگلی جو اہم ترین بات اس میں ہے وہ بڑی قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر دو چیزوں کو نا جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں ان کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے۔ جہاں پر ایمانداروں کا تذکرہ ہے وہاں پر کافروں کا بھی ذکر ہے، جہاں پر مومنین کا ذکر ہے وہاں پر منافقین کا بھی ذکر ہے، جہاں پر جنت کا تذکرہ ہے وہاں پر جہنم کا بھی تذکرہ ہے۔ یہاں پر اگر اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئی نا تو خرچ کرنے کے جو خلاف عمل ہے وہ بھی یہاں ذکر ہے۔ خرچ کرنے کے خلاف جو عمل ہے وہ ہے سود، وہ ہے سود۔ سود کے جو اپوزٹ کام ہے نا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تجارت نہیں ہے، تجارت ایک الگ چیز ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کے برخلاف کیا ہے؟ سود پر پیسے دینا، سود پر قرض دینا کسی کو۔ جو انسان سود پر قرض دے رہا ہے اس سے بڑا کنجوس، اس سے بڑا پیسے کی محبت، پیسے سے محبت کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسلام نے جو اصول دیا ہے نا کہ آپ کیا چیز خرچ کریں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یسألونک ماذا ينفقون، کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، ہم کیا دیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان سے کہو قل العفو، جو زائد ضرورت چیز ہے نا وہ خرچ کر دو۔ تمہارے پاس اللہ رب العالمین کا دیا بہت کچھ ہے، تمہارا جو کھانے کو مطلوب ہے وہ بھی مل رہا ہے، جو پینے پہننے کو مطلوب ہے وہ بھی مل رہا ہے، تمہاری ضروریات زندگی آسانی کے ساتھ حل ہو رہی ہیں، اور پیسہ اضافی ہے تمہارے پاس، یا کوئی بھی چیز زائد ضرورت ہے تو کیا فرمایا قل العفو، زائد ضرورت چیز اپنے مستحق بھائی کو دے دو، خرچ کر دو اللہ کے راستے میں۔ اور پھر یہ کہا کہ اگر تمہیں زیادہ ہی اپنے مال سے محبت ہے، تم اس کو ویسے نہیں دے سکتے، تو پھر کیا کرو؟ پھر کہا کہ اس کو قرض حسنہ کے طور پر دے دو، اس کو دے دو، وہ مجبور ہے، اس کے پاس نہیں ہے، ضرورت کی چیز نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے بیچارہ، اس کو تم قرض حسنہ کے طور پر دے دو، جب اس کے پاس وسعت ہو جائے گی وہ واپس لوٹا دے گا۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، تم کہتے ہو نہیں میرا پیسہ ہے تو اس پیسے سے مجھے بھی کچھ فائدہ ملنا چاہیے، تو پھر تیسرا آپشن دیا گیا ہے کہ تم کیا کرو، پیسہ تمہارا ہوگا اس کو دے دو، وہ کاروبار کرے گا، جس کو مزاربت کہتے ہیں، پیسہ تمہارا ہوگا، کاروبار یہ کرے گا، اور جو نفع آئے گا وہ برابر کا تقسیم ہوگا، آدھا نفع اس کا آدھا آپ کا، اور نقصان جو آئے گا وہ نقصان بھی برابر کا ہوگا، اس کام کرنے والے کی محنت گئی، آپ کا پیسہ گیا۔
اگر اس میں نقصان آ گیا، اگر یہ بھی نہیں کرتے، ایک انسان یہ بھی نہیں کرتا، کہتا نہیں میں تو پیسہ تب دوں گا کہ جب مجھے نقصان والا آپشن نہ ہو، نقصان آئے نفع ملے یہ تمہارا کام ہے، میں 1 لاکھ دے رہا ہوں نا، میں نے سال کے بعد 1,20,000 واپس وصول کرنے ہیں، چاہے تمہارا کاروبار میں یہ سارا لاکھ ہی ڈوب جائے، اسی کو کہتے ہیں نا سود۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے پھر کہا ہے کہ اگر اس قدر تمہارے دل میں دنیا کی محبت رت بس چکی ہے، کوئی خیال نہیں تمہیں اللہ کی حدود و قیود کا، تو پھر کیا کرو؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اٹھاؤ ہتھیار لے کے آؤ، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرو۔ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، ایسے گرتے پڑے ہوں گے جس طرح خبتی انسان جس کو شیطان نے چھو کر خبتی کر دیا اور اس کا ذہنی توازن ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہ پھر رہا ہوتا ہے، اس طرح گرتے پڑے ہوں گے اور پوری انسانیت ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندے گی۔ اور فرمائے کس لیے ہے؟ اس وجہ سے، ذالک بانہم، اس وجہ سے کہ یہ کہتے تھے، قالوا انما البیع مثل الربا، کہ یہ سود بھی تو تجارت کی طرح ہے، ہم تجارت میں پیسہ لگاتے ہیں تو وہاں بھی نفع نہیں ملتا، ہم یہاں بھی نفع لے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج سود جو ہے بہت عام ہو چکا ہے، اس کی کئی شکلیں، کئی شعبے اور مختلف قسم کے بہانے دے کر لوگوں کو ورغلا کر اس کام میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اس سے بچ جائیں، سود سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ نئے طریقے اور نئے ایپ ایجاد ہو رہے ہیں، اس پر آپ پیسہ خرچ کریں، یوں ہوگا فلاں ہوگا، آپ کو پیسے ملتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، بچ جائیں اس سے، ورنہ سخت ترین سزا اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس بندے کو ہتھیار اٹھا کر دیں گے کہ یہ لے پکڑ، میں نے حرام کیا تھا، تو نے کہا تھا حلال ہے، میں نے کہا تھا کہ حرام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انما البیع مثل الربا، تم یہ کہتے ہیں کہ بیع جو ہے وہ، یہ جو سود ہے یہ بیع کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اللہ کو مانتے ہو، اگر کلمہ پڑھتے ہو، مسلمان ہو، تو پھر اللہ نے احل اللہ البیع، خرید و فروخت کو اللہ نے حلال کیا ہے، وحرم الربا، سود کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اگر تم اپنی تعویل پیش کرتے ہو، اپنے عقل کو سامنے رکھتے ہو، تو پھر اللہ کا انکار کر دو۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ اس سود کو مٹا دیتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقے کو اللہ رب العالمین بڑھاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، پالتے ہیں قیامت کے دن۔ اور کس طرح پالتے ہیں کہ ایک دانے کے بدلے 700 دانہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کھجور کا دانہ بھی اگر کسی انسان نے اللہ کے راستے میں دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پالتے ہیں جس طرح تم اپنے بچڑے جانور کو پالتے ہو۔ قیامت کے دن وہ ایک کھجور کا دانہ جب نیکیوں والے پلڑے ترازو میں رکھا جائے گا، وہ کتنا بن چکا ہوگا؟ جیسے احد پہاڑ ہے، احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اس کا وزن کیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت اپنائیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورہ آل عمران، یہ سورت مدینہ کے اندر نازل ہوئی، اور اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ اس سورت میں یہودیوں کے ساتھ بات کی گئی ہے، ان کے باطل عقائد کا رد کیا گیا ہے، اور اس صورت میں عیسائیوں کے باطل عقائد کا رد کیا گیا ہے اور ان کو دعوت اسلام دی گئی ہے۔ پچھلی صورت میں یہودیوں کو دعوت اسلام دی گئی اور یہاں عیسائیوں کو، اور پچھلی صورت میں یہودیوں کو جو منصب ملا تھا وہ ہٹا کر امت محمدیہ کو دیا گیا، اور یہاں عیسائیوں کو بھی بتا دیا گیا کہ تمہیں بھی ایک منصب ملا تھا، تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اب وہی منصب امت محمدیہ کو دیا جا رہا ہے۔ تو اس کی پہلی جو 63 آیتیں ہیں، بلکہ 83 آیتیں اس پارے کے آخر تک، وہ آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر نجران سے ایک عیسائیوں کا وفد آیا تھا، اس میں عیسائیوں کے بڑے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ایک نبی اپنے اندر اپنے پاس وہاں مشورہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی دین لے کر آئے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، چلو ہم چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بات کرتے ہیں۔ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مباحثہ ہوا، مناظرہ ہوا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو بتایا کہ تم جو کہتے ہو نا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ کیسے پیدا ہوئے؟ وہ پورا واقعہ ہے کہ مریم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اللہ کی قدرت کے ساتھ، اور پہلے وہ واقعہ بتایا گیا کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل تھے، وہ پھل دیکھے زکریا علیہ السلام نے اس وقت دعا کی
جو رب زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا دے سکتا ہے، اس سبب تو تھا نا کہ ماں بھی ہے باپ بھی ہے، زکریا علیہ السلام بھی ہے، ان کے بیوی بھی ہے، لیکن بیوی عاقر ہے، امراتی عاقر، بیوی باز ہے، اور جو شوہر ہے وہ بھی اب اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اس حالت میں رب دے سکتا ہے تو بغیر باپ کے بھی دے سکتا ہے۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ جو رب بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے اور بغیر موسم کے اولاد دے سکتا ہے، وہ رب بغیر باپ کے بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ اور اگر اس سے بھی تمہارے ذہن صاف نہیں ہوتے تو پھر کہا گیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ ایسے سمجھ لو آدم علیہ السلام کو بھی تو اللہ نے بنایا ہے نا، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا صرف باپ نہیں ہے ماں ہے، ایسے سمجھ لو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اگر ایسے بھی نہیں سمجھتے تم، پھر ان کے ساتھ مباہلہ کیا گیا ہے، عیسائیوں کے ساتھ پھر مباہلہ کیا گیا کہ آؤ پھر فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اگر پھر بھی یہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے کہ اس کے بعد کہ علم آ چکا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کیسے پیدا کیا، یہ آدم علیہ السلام کی طرح ہے، اور پیچھے سارے جو ابھی میں نے بتایا کہ زکریا علیہ السلام کو بھی ہم نے اولاد دی تھی، اگر پھر بھی اڑے ہوئے ہیں اپنی ہٹ دھرمی پر تو پھر ان کو بلاؤ، ان کو کہو کہ ایسے کرتے ہیں، آؤ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلا لو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم بھی اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں، تم بھی اپنے آپ کو لے کر آؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر مباہلہ کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اگر نہیں مانتے یہ ایک بہت زبردست طریقہ اسلام نے بتایا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں، دوسرا بندہ ہٹ دھرمی پر اڑا ہوا ہے، اس کو یہ کہو کہ آؤ اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، اور اللہ کو گواہ بنا کر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت ہم پر ہو۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں سے کہا کہ اگر تم اپنی بات پر سچے ہو اور تمہارا دل سے تمہیں یہی ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے ہم اسی عقیدے پر سچے ہیں، تو پھر یہ کہو کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ چیلنج کیا، کہا کہ آؤ، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک رات کا وقت دیں، ہم رات کو سوچیں گے، مشورہ کریں گے، پھر کل کو یہ مباہلہ ہم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، رات انہوں نے مسجد نبی میں گزاری، صبح ہونے سے پہلے ہی نکل کر بھاگ گئے، واپس چلے گئے، اور پھر ان کو یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم مباہلہ بھی نہیں کرتے تو کم از کم مفاہمہ کر لو۔ مفاہمت کہتے ہیں جس چیز کو تم مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، اس پر تو ہم اکٹھے ہو جائیں نا۔ اور یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت اکثر آپ نے سنا ہوگا، ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، وہ اکثر غیر مسلموں سے خطاب کرتے ہیں نا، تو وہ یہ آیت پڑھتے ہیں، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس کلمے پر تو اکٹھے ہو جائیں کہ جو تمہاری شریعت میں بھی ہے ہماری شریعت میں بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ تو تمہاری تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہے، آؤ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اور ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم میں سے بعض کو ایک دوسرے کو ہم رب نہ بنائیں۔ یہ ان کو مفاہمت دی گئی، اور پھر یہ کہا گیا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ وتکتمون الحق، حق چھپایا ہوا ہے تم نے، اور حالانکہ تم تشہدون، اس بات کی گواہی پہ دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا دین لے کر آئے ہیں۔ اور پھر یہ بات بتائی گئی کہ اگر تم سے یہ منصب چھن گیا ہے اور اللہ رب العالمین نے امامت کا منصب کسی اور کو دے دیا ہے، تو یہ سمجھ لو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، ان ملکوں کا، بادشاہوں کا مالک ایک اللہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دنیا کے بادشاہت عطا کرتا ہے، وہ تو عز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے، وہ تو ذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عزت اللہ رب العالمین سے مانگیں، اللہ کی دی ہوئی عزت اسی میں ہی اپنی عزت سمجھیں، غیروں کو خوش کرنے میں کوئی عزت نہیں ہے، کافروں کے ساتھ یارانے اور دوستیاں لگانے میں کوئی عزت، عزت دین میں ہے، عزت اسلام میں ہے، عزت اسلام کے احکامات پر چلنے میں ہے۔ اگر
اسی میں دنیا داری میں عزت ہے تو وہ انسان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ اللہ کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر غیروں کو خوش کرتا ہے اور رب کو ناراض کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں ذلیل کر دیتے ہیں، اور جو انسان دنیا والوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا والوں کو بھی اس پر راضی کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی رہتے ہیں۔ اور پھر اگلے پارے میں سورت کا جو حصہ ہے اس میں اسلام کو دنیا پر غالب کرنے کا مسلمانوں کو طریقہ بتایا گیا ہے کہ اب تمہیں یہ اسلام، یہ نعمت مل گئی ہے، تم نے اس اسلام کو دین میں دنیا میں غالب کیسے کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس حال میں تمہیں موت آئے کہ تم فرما بردار ہو، اور واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور ولا تفرقوا، فرقوں میں مت پڑو۔ اس اسلام کو ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ بھی کہا گیا کہ دین اب اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اب اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو دین بنائے گا، اسلام کے آ جانے کے بعد کوئی عیسائی رہے گا، کوئی یہودی رہے گا، کوئی بت مت رہے گا، کوئی کہے گا میں عیسائی ہوتے ہوئے بھی تو اچھے عمل کر رہا ہوں نا، تو کیا ہوگا؟ فلن یقبل منہ، اللہ رب العالمین اس کی کسی بھی نیکی کو قبول نہیں کریں گے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اور اسی اسلام کو غالب کرنے کے لیے کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو دین نازل کیا اس کو اپنا لو۔ اسلام وحی الہی کا نام ہے، اسلام قرآن کا نام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا نام ہے، ان کو اپنا لو۔ ولا تفرقوا، اور فرقوں میں نہ پڑو۔ مسلمانوں کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ اپنی گروہ اور جماعتیں، فرقے نہ بناؤ، بلکہ کیا کرو، ایک چیز، ایک قرآن دیا ہے، ایک نبی بھیجا ہے، ایک قرآن ہے، ایک قبلہ اور ایک کعبہ ہے، تم مسلمان بھی ایک ہو جاؤ۔ ولا تفرقوا، فرقوں میں نہ پڑو، اور پھر کرنا کیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو اب نیکی کا حکم دو، تنہون عن المنکر، منکر سے روکو، اور اللہ پر ایمان لاؤ، تؤمنون باللہ، اپنا ایمان اللہ پر مضبوط کرو تاکہ تم دنیا کے اندر غالب آ جاؤ۔ اور آگے کہا گیا کہ غلبے کے لیے اگلی شرط یہ ہے کہ کافروں کو دوست مت بناؤ، اہل ایمان سے دوستی رکھو، کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ لا تہنوا، اور پھر کیا کہا، لا تہنوا ولا تحزنوا، کمزوری بھی نہ دکھاؤ، غم بھی نہ کرو، انتم الاعلون، دنیا میں غلبہ تمہارا ہوگا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوئے، اگر ایمان تمہارا مضبوط ہوا دنیا میں غلبہ تمہارا ہوگا۔ اور پھر آگے غزوہ احد کے بعد آیتیں نازل ہوئیں اور اس پر تبصرہ کیا گیا ہے کہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں سے تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ درہ نہیں چھوڑنا، انہوں نے چھوڑ دیا، اس پر فوراً اللہ رب العالمین نے سزا دی کہ 70 مسلمان شہید ہوئے، اس پر اللہ رب العالمین نے تبصرہ کیا ہے۔ اور پھر مسلمان جب 70 شہید ہو گئے، بڑا دکھ ہوا، غم ہوا، کئی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کئی بچے یتیم ہو گئے، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو دلاسا بھی دیا کہ ہم نے تمہیں غم اس لیے دیا ہے کہ تاکہ تمہیں دنیا کے جانے کا غم نہ رہے، ہم نے یہ تکلیف تمہیں اس لیے دی ہے کیونکہ مسلمانوں نے نا اس وقت درے پر تھے، ایک طرح سے جنگ مسلمان جیت چکے تھے، کافر بھاگ گئے اور مسلمان مال غنیمت سمیٹنے کے لیے چلے گئے۔ درے پر جو 40 افراد صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ڈیوٹی لگائی تھی، انہوں نے دیکھا کہ لوگ مال غنیمت اٹھا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم بھی اٹھا لیں اپنا حصہ۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے روکا کہ آپ نہ جائیں، خالد ابن ولید، نہیں دوسرے صحابی تھے، خالد ابن ولید اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے، انہوں نے روکا، 10 بندے وہاں رہ گئے، باقی سارے آ گئے۔ خالد ابن ولید جو ابھی مسلمان نہیں تھے وہ پیچھے سے آئے، انہوں نے حملہ کیا، 10 بندوں کو بھی شہید کر دیا، اور جیسے ہی پیچھے سے آ کر حملہ ہوا 70 مسلمان شہید ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہیں اس دنیا کے جانے کا غم تھا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مال غنیمت کا حصہ نہ دیں، تمہارے دل میں تو اللہ کی رضا ہونی چاہیے تھی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کسور کشائی، تم نے تو اللہ کی جنت کے لیے لڑنا تھا، ہم نے تمہیں یہ جو غم دیا ہے، یہ جو زخم لگے ہیں تمہیں، یہ تو تمہارے بندے شہید کر کے ہم نے بچے یتیم کر دیے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، یہ اس لیے دیا ہے تاکہ تمہاری تربیت ہو اور تمہیں پتہ چلے کہ ہم نے دنیا میں دنیا کے لیے نہیں جینا بلکہ آخرت کے لیے جینا ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ تم نے ان کافروں کی طرح نئی زندگی بسر کرنی،
تم نے اللہ کی رضا کے لیے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، اللہ نے ان لوگوں کی دعا کو قبول کر لیا کہ جن کو پھر غزوہ احد کے فوراً بعد ابھی مسلمان زخمی تھے، زخم تازہ تھے، زخموں سے خون بہہ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ مشرکین مکہ اس وقت غزوہ احد کے اندر جب مسلمان 70 زخمی ہو گئے، 70 شہید ہو گئے اور کافر بھاگ گئے، کافر پھر بھاگ گئے، ابو سفیان ان کا لیڈر تھا، راستے میں جا کر ان کو پتہ چلا کہ اب مسلمان چونکہ 70 تو زخمی ہو چکے تھے، 70 شہید ہو چکے تھے، کئی زخمی تھے، ہمیں اس حال میں ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، بلکہ مدینہ میں جا کر پورا ان کا خاتمہ کر دینا چاہیے تھا۔ پھر وہ واپس پلٹے کہ واپس آئیں اور پوری طرح مدینہ میں ان کا حشر نشر کر کے جائیں، مسلمانوں کو ملیا میٹی کر دیں، یہی تو موقع ہاتھ میں آیا ہے، بار بار تھوڑی موقع آئے گا۔ ابو سفیان پھر سے واپس لے کر ان کو آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ واپس آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ زخموں کی حالت کے اندر دوبارہ سے نکلو، ابو سفیان آ رہا ہے، اس کو ہم بتائیں کہ ہم ڈرپوک قوم نہیں ہے، چاہے ہم زخمی ہیں، ہمارے 70 لوگ شہید ہو چکے ہیں، ہم اپنے گھروں میں صف ماتم نہیں بچھائیں گے، ہم تمہارا پیچھا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آؤ نکلو، دوبارہ ان کا پیچھا کرتے ہیں، وہ آ رہے ہیں، صحابہ کرام اسی حالت میں، زخموں کی حالت میں واپس نکل آئے اور گئے، اور پھر الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، اس وقت منافقین نے کہا ان الناس قد جمعوا لكم، سارے لوگ جمع ہو چکے ہیں تمہارے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے اور تمہیں مٹانے کے لیے، فاخشوهم، ڈرو ان سے۔ اللہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا، جو پکے ایمان والے تھے اس حال میں بھی ان کے ایمان اور زیادہ ہو گئے، جب انہوں نے سنا کہ مشرکین مکہ بھی پھر سے آ رہے ہیں، یہودی بھی تیاری کیے ہوئے ہیں، اور سارے لوگ ان الناس، پورے کے پورے لوگ اسلام کے خلاف مٹانے کے لیے مل چکے ہیں، فاخشوہم، ان سے ڈر جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا، ایمان والوں کا اور ایمان زیادہ ہو گیا، اور انہوں نے کیا کہا، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے۔ یہودی ان کے ساتھ ہیں، اہل مکہ ان کے ساتھ ہیں، سارے عرب کے قبائل ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو حسبنا اللہ، ہمیں اکیلا اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، فانقلبوا بنعمت من اللہ، وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ واپس لوٹے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ رب العالمین پر اپنا ایمان مضبوط رکھیں، اور جو ہمیں پیغام دیا گیا ہے سورت میں کہ آپ ہر وقت اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، گناہوں سے روکیں، اللہ رب العالمین کو ہوئی اپنی عزتوں اور ذلتوں کا مالک سمجھیں۔ دنیا والوں کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ کوئی ہمیں ذلیل کر سکتا ہے، نہ کوئی ہمیں عزت دے سکتا ہے، عزت بھی، ذلت بھی، اقتدار بھی، اختیار بھی، عروج اور زوال، سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اور جس طرح صحابہ کرام نے ایسی حالت میں کہ زخمی تھے، کئی شہید ہو چکے تھے، اس وقت انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے۔ اگر ہم پر بھی مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، ہمارے اپنے بیگانے بن جائیں، اس وقت غزوہ احد کے اگر حالات دیکھیں کہ 70,000 کا لشکر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، 300 درمیان میں عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا وہ لے کر بھاگ گیا، اپنوں نے ساتھ نہیں دیا، لیکن اس وقت مسلمانوں نے کیا کہا، حسبنا اللہ، ہمیں تو اللہ کافی ہے، ہمیں دنیا کے سہاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی یہ کہیں کہ ہمیں دنیا کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، پوری دنیا مخالف ہو، ہمیں کوئی گرا نہیں سکتا۔ اور پھر آگے ایک اہم ترین واقعہ بیان کیا گیا ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، منافقین نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے یہ اعلان کیا کہ جہاد کے لیے چندہ جمع کرائیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سا مال دیا، حضرت عمر نے دیا، اس وقت منافقین نے کہا ان اللہ فقیر، مسلمانوں کا اللہ نعوذ باللہ فقیر ہو گیا ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چندے مانگ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ منافق میرے رب کو گالی دیتا ہے کہ اللہ فقیر ہو گیا، اس کو تھپڑ مارا، اور وہ منافق بھاگتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا کہ ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے، قصاص لے کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھپڑ مارا ہے؟ کہا ہاں مارا ہے، اس نے میرے اللہ کو گالی دی ہے، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ وہ منافق تھا، مکر گیا، کہا میں نے تو نہیں دی گالی، اس کو گواہ لے کر آئے، اور ابو بکر صدیق کے پاس گواہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آپ سچے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن اس وقت گواہ نہیں ہے آپ کے پاس، یا تو گواہ لائیں یا پھر قصاص کے لیے تیار ہو جائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق سر نیچے کر لیا اور رونے لگ گئے، کہا میرے پاس گواہ تو نہیں ہے، میں نے اللہ کی غیرت کے لیے
یہی ابو بکر صدیق جب مکہ میں تھے، ابو بکر صدیق کو گالیاں پڑتی تھیں، اپنی ذات کو گالیاں پڑی تو اس وقت کچھ نہیں کہتے تھے، کسی کو کچھ نہیں کہا، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا۔ جب اللہ رب العالمین کو گالی دی گئی، اللہ کی شان میں توہین آمیز کلمہ کہا گیا تو پھر برداشت نہیں کیا۔ آج ہم بھی دیکھیں، ہم اپنی ذات کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اپنی برادری کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اپنے قوم قبیلے، ہمارے باپ کو کوئی گالی دے پھر دیکھے۔ اور شرک کرنے والے دن رات اللہ کو گالی دیتے ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا، ان کی موڑتا نہیں، یہ کہتا ہے مجھے بیٹا فلاں دیتا ہے، وہ اللہ کو گالی نہیں دیتا۔ تو اس وقت جب ابو بکر صدیق کے پاس گواہ نہیں تھا، اللہ نے یہ آیتیں نازل کی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، لوگوں میں سے کسی نے نہیں سنا تو اللہ نے سن لیا ہے ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، ہم تو غنی ہیں، سنکتب ما قالوا، یہ جو بھی کہتے ہیں ہم لکھ لیتے ہیں، ہم تمہیں اس لیے کہہ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم غنی ہیں، پوری کائنات کی خزانے ہمارے پاس ہیں، تمہیں دے کر ہم نے آزمایا ہے۔ اور یہ دونوں طریقے ہیں اللہ کی آزمائش کے، کسی کو اللہ نے دے کر آزمایا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرتا ہے یا نہیں، کسی کو اللہ نے کم دے کر آزمایا ہے کہ اس میں شکر بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ دیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور جرت عنایت فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔